صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان آخری نبی، اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں معراج کا واقعہ۔ آئیے حضرت سے سنتے ہیں۔ نبی 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 معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، میرے نبی پیارے نبی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج جاری و ساری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جب رواں دواں ہوئے اور جب بیت المقدس آیا تو انبیاء اکرام علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، مرحبا کہا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اقامت کہی۔ اب انتظار تھا کہ کون ہے جو آگے بڑھ کر نبیوں کی امامت فرماتے ہیں۔ اتنے میں اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آگے کی جانب کر دیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اقسام سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کر کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ یہ تھی بیت المقدس سے متعلق چند باتیں جو کہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ابھی سفر معراج سے متعلق اور بھی بہت ساری پیاری پیاری باتیں باقی ہیں۔ اسی طرح مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں لوٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی 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 معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، میرے نبی پیارے نبی۔ نبی 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 معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، میرے نبی پیارے نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ واقعہ معراج سن رہے ہیں اور نمازوں کو خاص نسبت ہے شب معراج سے، کیونکہ نمازیں جو فرض ہوئیں وہ شب معراج ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ فرمایا 50 نمازیں فرض کیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کا حال دیکھ لیا، آپ جائیے کچھ کمی کروائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور اب 5 نمازیں کم ہو گئیں، 45 نمازیں رہ گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ 45 نمازیں لے کر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اب کتنی نمازیں رہ گئیں؟ کہا کہ 45۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ 45 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، جائیے اور کچھ حصہ کم کروا کے آئیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اسی طرح آنا جانا لگا رہا، نمازیں کم ہوتی رہیں یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، ایک نماز کے بدلے 10 گنا زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ آپ کی امت پڑھے گی تو 5 نماز، لیکن ثواب 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، جائیے کچھ حصہ اور کم کروائیے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، مجھے اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے سے حیا آتی ہے اور یہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نماز شب معراج فرض کی گئیں،
نمازوں کا اہتمام کیجئے، نماز پڑھیں اس سے قبل کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں سے محبت عطا فرمائے، نمازوں کا شوق و ذوق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی 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 معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، میرے نبی پیارے نبی، نبی 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 معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، میرے نبی پیارے نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ واقعہ معراج سن رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان سے بھی آگے کی جانب بڑھے تو اب مقام آیا سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا یہ کون سا مقام ہے؟ یہ ایک بیری کا نورانی درخت ہے اور اس کی جڑیں 6 آسمان پر اور شاخیں جو ہے 7ویں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور اس کے پھل مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور یہی وہ سدرۃ المنتہا ہے جو جبریل امین علیہ السلام کا مقام ہے، اور یہاں سے جبریل امین علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ سدرۃ المنتہا پر پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 نہروں کو ملاحظہ فرمایا، 4 نہریں دیکھیں۔ 2 نہریں ظاہر تھیں اور 2 نہریں خفیہ تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہ 4 نہریں کیسی ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 نہریں ظاہر ہیں، ایک نہر فرات اور ایک نہر نیل ہے، اور جو خفیہ ہیں وہ نہر کوثر اور نہر سلسبیل ہیں۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے کی جانب بڑھنے لگے تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اب اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا ہے۔ تھک گئے روح الامین بولے یہ سرور دین، تیری منزل یہی آگے اب جائیں گے ہم۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام مصطفیٰ پہنچے۔ یہ مقام مصطفیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم چلنے کی آواز سنی، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے جسے کہتے ہیں عرش بری، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جسے کہا جاتا ہے لا مکان، جہاں نہ لفظ کب تھا اور نہ کہاں، کیونکہ یہ لفظ جگہ اور مکان کے لیے بولے جاتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں نہ مکان ہے نہ جگہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کریم کا دیدار کیا۔ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ترجمہ کنز ایمان، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ اور ہمارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب نہ کوئی حجاب ہے، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی ساتھ ہے، نہ انسان ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی مقام، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی 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 معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، میرے نبی پیارے نبی، نبی 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 نبی
नबी नबी मेराज मुस्तफा है, मेराज मुस्तफा है, मेरे नबी प्यारे नबी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नादीन, आप वाक़या मेराज सुन रहे हैं और आज भी वाक़या मेराज से मुतालिक चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएंगी। जब हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवा दवा थे, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी साथ साथ हैं, तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत नज़र आई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ये कौन औरत है? हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मज़ीद आगे की जानिब तशरीफ़ ले चलिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद आगे की जानिब बढ़े तो किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और कहा, हलुम्मा या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आइए। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आगे की जानिब बढ़िए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद आगे की जानिब चलते रहे और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक जमात से हुआ। उस जमात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दूसरी जमात से हुआ। इस जमात ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र तीसरी जमात से हुआ। इस जमात ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा और इसी किस्म का एक माहौल बना। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो बूढ़ी औरत आपने देखी वो दुनिया है कि इसकी बस इतनी ही उम्र बाकी रह गई है, और जिसने आपको हलुम्मा या मोहम्मद कहकर पुकारा, अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, वो शैतान था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ तवज्जो ना फरमाई। पहली जमात जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा वह हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की जमात मुबारक थी। दूसरी जमात जिसने सलाम कहा वह हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की जमात मुबारक थी और तीसरी जमात हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की थी। सर लामकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अभी सफ़र मेराज जारी और सारी है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक में नमाज अदा फरमा रहे हैं। और इससे ये बात भी हमें मालूम हुई कि अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। ये ज़मीन की मिट्टी, ये ज़मीन अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के जिस्म मुबारक को नुकसान नहीं पहुँचाती, बल्कि इनकी बरकत से इस मिट्टी को भी फ़ायदा होता है कि ये भी खुशबूदार हो जाती है। तो इस सफ़र मेराज से मुतालिक आप सुन रहे हैं, मज़ीद बातें इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहेंगे। अल्लाह पाक हमें सफ़र मेराज की खूब खूब बरकत अता फ़रमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी 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 मेराज मुस्तफा है, मेराज मुस्तफा है, मेरे नबी प्यारे नबी। मेराज का सबब क्या था, उसकी कुछ असबाब भी बयान किए उलमा ने। उलमा किराम ने इसकी हिकमतें बयान की हैं, जैसे अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की शरह के अंदर इस पर बड़ा तफसील से कलाम किया है उम्दतुल कारी में। और इसके अलावा जो सीरत की किताबें लिखने वाले हैं उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत चीज़ें बयान की हैं। कुछ यूँ कह ले कि अहले इल्म ने बयान की हैं, कुछ अहले मोहब्बत ने बयान की हैं। दोनों के अपने अपने अंदाज हैं। अहले मोहब्बत का अंदाज ये है कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुल कायनात का मालिक बनाया। कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर, ए हबीब बेशक हमने आपको बड़ी कसरत के साथ अता फरमा दिया। अब वो कसरत के साथ क्या अता फरमाया कि उसकी तफसीर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उतीतु मफातिह खज़ाइनिल अर्द, मुझे ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ अता कर दी गई, मुझे जन्नत के ख़जानों की चाबियाँ अता कर दी गई। तो यूँ एक इस कदर वसी अताओं का सिलसिला है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया। और क्यों ना हो कि रब फरमाता है वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ए हबीब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फजल बड़ा अजीम है। ये दुनिया तमाम की तमाम अपनी वुसअतों और अपनी पहनाइयों और अपनी आफाकियत के साथ रब फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील,
یہ دنیا کا سارا ساز و سامان تھوڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو رب کا فضل ہے تو رب فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پہ جو اللہ کا فضل ہے وہ بڑی عظمت والا ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ جو لفظ کوثر ہے یہ اس عظیم سے بھی زیادہ ہے، اللہ، کیونکہ لفظ عظیم جو ہے یہ عربی کے اعتبار سے ایک نارمل صیغہ ہے، لیکن جو لفظ کوثر ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کثرت در کثرت در کثرت در کثرت در کثرت، یا ہم اپنی زبان میں کہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا تو اب اس کا مشاہدہ کروانے کے لیے کہ اے محبوب جو تمہاری سلطنت ہے ذرا اس کی سیر بھی کر لو، جو آپ کی حکومت ہے ذرا اس کی سیر بھی کر لے۔ تو سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الورا، اللہ اللہ، مخلوق کی جملہ بادشاہت کے اندر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمرانی ہے، جو آپ کی سلطنت ہے، جو آپ کا اقتدار ہے، جو آپ کا اختیار ہے، تو اس کا مشاہدہ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کروائی۔ تو یہ اہل محبت کے اعتبار سے اس کی تعبیر ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں، جو دوسری تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں جو آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ نہایت برا تھا، جو آپ پہ ظلم کیا، آپ کی نالین مبارکین خون سے بھر گئی، آپ کا بدن اطہر جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے۔ اس کے ساتھ جو کفار مکہ کا رویہ تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ ان کی طرف سے بھی مسلسل ریشہ دوانیاں اور سختیاں اور شدتیں اور صحابہ کرام کو تکالیف اور نبی پاک علیہ السلام کو تکالیف۔ تیسری طرف یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ جو ہر مقام پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہو گیا۔ چوتھی بات اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے زیادہ حمایت تھی وہ ابو طالب کی طرف سے تھی، جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا تھے، اور ان کا انتقال بھی اسی سال میں ہو گیا۔ تو یہ بہت سے ایسے واقعات جمع ہو گئے کہ جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر غمگین تھا، اور اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ یہ غم کا سال تھا نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غم زدہ ہونا یہ رب کو منظور نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس شے کو چاہتے تھے رب عطا فرما دیتا تھا، آپ جس بات کی خواہش کرتے تھے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے مسلم شریف کی، فرماتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبولیت کا معاملہ ہے وہ یہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک جگہ پر بڑا خوبصورت اس کا جو ہے وہ منظر بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر غمگین تھا، تو آپ کے مبارک دل کو خوشی پہنچانے کے لیے اور آپ کے اس غم کے ازالے کے لیے اور آپ کے اس رنج کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر عظیم سیر کروائی کہ جس سے آپ کا قلب اطہر کھل اٹھا۔ اور اس میں جو بطور خاص غم کے ازالے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ غم کے ازالے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو اس کی سب سے محبوب ترین شے ہے اسے ملا دیا جائے۔ آپ کسی آدمی کو کچھ کھانے کو دے دیں، کوئی یا سیر کروا دیں یا کچھ بھی دے دیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن اگر اس کی محبوب ترین ہستی اسے مل جائے اور اس سے شرف ملاقات حاصل ہو جائے اور شرف تکلم مل جائے تو اس سے بڑھ کر غم کو دور کرنے والی کوئی شے نہیں ہوتی، جسے کہا جاتا ہے لقاء الخلیل شفاء العلی۔ واہ 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 واہ، کیا دوبارہ اسا لقاء الخلیل شفاء العلی، کہ دوست کی ملاقات بیمار کی شفا ہوتی ہے۔ تو دل اگر غم زدہ ہو تو پیارے سے ملا دیا جائے، دوست سے ملا دیا جائے۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، گہرا دوست جو بالکل ون اینڈ اونلی ہوتا ہے وہ خلیل ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اے ابو بکر، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو تجھے بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خلیل اللہ کی ذات ہے، اور لقاء الخلیل
شفاء العلیل. واہ واہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غموں اور ان تکلیفوں اور ان یادوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جو سب سے بڑی شے تھی وہ رب العالمین سے ملاقات تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا، وہ خدا سے باتیں تھیں، وہ اللہ کے قرب تک پہنچنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرما کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سارے غم جو ہیں وہ کیا بات ہے. دور کر دی. حضور کعبہ حاضر ہیں، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرہ ذرہ، مگر ان کا کرم ذرہ، نوازو بندہ پرور ہے، خبر کیا ہے بھکاری کیسی نعمتیں پائیں، خبر بھی ہے، خبر کیا ہے بھکاری کیسی نعمتیں پائیں، اونچا گھر ہے ایسے سیدھی، یہ اونچا گھر ہے ایسے سیدھی، اندازے سے باہر ہے، یہ اونچا گھر ہے ایسے سیدھی، اندازے سے باہر ہے، تصدق ہو رہے بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ، کعبہ طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے، بڑی سرکار پہ پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے.
حج کر لیا کونے کعبے سے ضیا پائی حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو دیکھے وہ بستی ہاں 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 چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے حضور آپ حاضر ہیں سنت کے پیکر ہے عطا امت کے رہبر ہے عطا حامی یہ سنت ہے عطا صاحب عزت ہے عطا اللہ کی نعمت ہے عطا رب کی عنایت ہے عطا میری رب سے ہے یہ فریاد میرے مرشد عطا میرے مرشد رہے آباد میرے مرشد رہے آباد عطا میرے مرشد رہے آباد میرے مرشد رہے آباد رہے سارا گھرانہ شاد عطا میرے مرشد رہے آباد میرے مرشد رہے آباد عطا میرے مرشد رہے آباد میرے مرشد رہے آباد تیرا کردار کیا کہنا تیری گفتار کیا کہنا تیرا کردار کیا کہنا تیری گفتار کیا کہنا تیری گفتار کیا کہنا تجھے دیتی ہے دنیا داد میرے مرشد عطا میرے مرشد رہے آباد میرے مرشد رہے آباد ہر صحابی نبی جنتی اور جنتی جو ہوتا ہے اس پر تنقید کیسی اس کے بارے میں الٹا سیدھا سوچنا کیسا اس کے بارے میں زبان کھولنا کیسا زبان کٹ جائے صحابی پر یہ زبان کھلے نہیں خدا کی قسم زبان کٹنا یہ اس کے حق میں بہتر ہے بولنا بہتر نہیں کہ صحابی پر اس کی زبان تنقید کر جائے اور ایسے دماغ کو گٹر میں پھینک دیا جائے جو کسی صحابی کے بارے میں غلط سوچے بالکل ہم کو منع کر دیا گیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی نہیں ان کے آپس میں جو معاملات ہوا ان میں پڑھنا حرام 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 ہمیں یہ بتا میرے پیارے اسلامی بھائیو لمحے بھر کی توبہ زندگی بھر کے گناہ بخشوا دیتی ہے مگر توبہ ہو سچی اب میرے نوجوان اسلامی بھائیو علم عمل تقوی پرہیزگاری کے ساتھ جئیں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جئیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ جئیں آپ کی زبان میں جو اللہ اثر پیدا کرے گا نا آپ دیکھنے ایسا ہوگا اب میرے نوجوان ہو آپ میرے ملک کا سرمایہ ہو آپ اور میں اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں کہ میں خود کو بھی گناہوں سے بچاؤں گا اور اپنے آس پاس والوں کو بھی گناہوں سے بچاؤں گا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر ہو جائیں دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی
سجتی ہے سواری دولہا کی، سجتی ہے سواری دولہا کی، سجتی ہے سواری دولہا کی، معراج ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے میرے مولا کی، کیا شان ہے میرے مولا کی، کیا شان ہے میرے مولا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ۔ گھر دیکھو ام ہانی کا جو کیسا روشن روشن ہے، گھر دیکھو ام ہانی کا جو کیسا روشن روشن ہے، رونق ہے ماہ طیبہ کی، رونق ہے ماہ طیبہ کی، معراج ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ ایک کافوری ہونٹوں والا سرحان مؤدب حاضر ہے، ایک کافوری ہونٹوں والا سرحان مؤدب حاضر ہے، آمد ہے مرغ سدرا کی، آمد ہے مرغ سدرا کی، معراج ہے میرے آقا کی، عرش کا دولہا 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 آقا کی، معراج ہے میرے 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 آقا کی۔ بیدار ہوئے محبوب خدا جبریل سناتے ہیں مژدہ، بیدار ہوئے محبوب خدا جبریل سناتے ہیں مژدہ، دعوت ہے رب اعلیٰ کی، دعوت ہے رب اعلیٰ کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ پیغام خداوندی پا کر مسرور ہوا قلب اطہر، پیغام خداوندی پا کر مسرور ہوا قلب اطہر، کیا بات ہے قرب تدلی کی، کیا بات ہے قرب تدلی کی، معراج ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ نورانی لباس ہے زیب تن جنت سے براق بھی حاضر ہے، نورانی لباس ہے زیب تن جنت سے براق بھی حاضر ہے، یوں چلتی سواری اسرا کی، یوں چلتی سواری اسرا کی، معراج ہے میرے آقا کی، عرش کا دولہا 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 آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ جب بیت مقدس میں پہنچے تھے سارے نبی حاضر پیچھے، جب بیت مقدس میں پہنچے تھے سارے نبی حاضر پیچھے، قسمت ہے مسجد اقصی کی، قسمت ہے مسجد اقصی کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج میرے آقا
کی معراج ہے میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی ہے ایک طرف حضرت موسیٰ جو دید کی حسرت کرتے رہے ہیں ایک طرف حضرت موسیٰ جو دید کی حسرت کرتے رہے تقسیم ہے مالک مولا کی تقسیم ہے مالک مولا کی معراج ہے میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی سبحان میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی جو جلوے شب اسرا دیکھے اللہ کے کلیم وہ پا نہ سکے جو جلوے شب اسرا دیکھے اللہ کے کلیم وہ پا نہ سکے حسرت ہے حضرت موسیٰ کی حسرت ہے حضرت موسیٰ کی معراج ہے میرے آقا کی عرش کا دولا آقا کی معراج میرے آقا کی عرش کا دولا آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی کیا رب نے کہا کیا تم نے سنا کیا تم نے سنا کیا رب نے دیا کیا تم نے لیا کیا تم نے لیا کیا رب نے کہا کیا تم نے سنا کیا رب نے دیا کیا تم نے لیا یہ بات ہے راز فاوحا کی یہ بات ہے راز فاوحا کی معراج ہے میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج نبی سبحان اللہ معراج میرے آقا کی معراج نبی سبحان اللہ معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی فانی کو بھیک ملے آقا معراج کے صدقے میں داتا فانی کو بھیک ملے آقا معراج کے صدقے میں داتا بھر دیجئے جھولی منگتا کی بھر دیجئے جھولی منگتا کی معراج ہے میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی عرش کا دولا آقا کی معراج میرے آقا کی معراج کا دولا آقا کی معراج میرے